بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایک اژدہے کے شکار کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سانپ پکڑنے والا شخص پہاڑ کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ برف باری سے دامن کوہ میں بڑے بڑے اژدہے بے حس و حرکت پڑے تھے۔ سپیرے نے دیکھا کہ سخت سردی کے موسم میں ایک اژدہا مرا ہوا ہے، چنانچہ اس کو اٹھایا اور بغداد جیسے پر رونق شہر میں تماشے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اژدہا اپنی لمبائی اور قد و قامت کی وجہ سے ایک بڑا ستون لگ رہا تھا۔ سانپ والا اس کو اپنی کمائی کے لیے گھسیٹ کر لایا تھا۔ اس سپیرے نے اس کو مردہ گمان کیا، حالانکہ وہ زندہ تھا، مگر سردی اور برف باری کی وجہ سے بے جان ہو رہا تھا، لیکن اسے اس کے زندہ ہونے کا علم نہ تھا۔ شہر کے وسط میں لا کر سانپ والے نے تماشائیوں سے کہا کہ میں یہ مردہ اژدہا لایا ہوں۔ اس کے شکار میں مجھے بڑی جان فشانی اور خون پسینہ بہانا پڑا ہے۔ اپنی تشہیر اور کمالات کے خوب چرچے کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کی باتیں سن کر خلق کثیر جمع ہو گئی۔ شہر کے تمام اطراف و جوانب میں خبر گرم ہوئی کہ ایک سپیرا ایک اژدہا لایا ہے جو بہت ہی نادر ہے اور قابل حیرت طور پر اس نے شکار کیا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں ناتجربہ کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا۔ جب آفتاب بلند ہو گیا اور اس کی شعاعوں کی حرارت نے اس اژدہے کو گرم کیا تو اس کے جسم سے سردی اور ٹھنڈک کے آثار ختم ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ وہ اژدہا جو بالکل مردہ تھا زندہ ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ خلق اس مردہ اژدہے کی حرکت سے بڑی حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اژدہا جب ببر شیر کی طرح حرکت کرنے لگا تو بہت سی مخلوق بھاگتے وقت ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی اور وہ سانپ والا بھی وہیں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کے بعد نصیحت فرماتے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ نفس گناہوں کے سامان نہ ہونے سے افسردہ اور بے جان معلوم ہوتا ہے، لیکن تنہائی اور خلوت میں کسی اجنبیہ یا امرد بے ریش لڑکے کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ خوب یاد رکھو، اگر نفس کو فرعون جیسا سامان و اسباب، عیش اور ویسی ہی طاقت مل جائے، اس وقت تمہارا نفس بھی فرعونی بنیاد پر اسی سطح کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے سینکڑوں حضرات سے فرعون کی طرح مقابلہ کرنے پر تل جائے گا۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس حکایت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے نہایت اہم سبق مولانا نے بیان فرمایا ہے کہ نفس پر کبھی اعتماد نہ کرو، وہ اصل فطرت کے اعتبار سے امارہ بالسوء، برائیوں کا حکم کرنے والا ہے۔ پس شیخ کی صحبت اور طویل عمر مجاہدات کی برکت سے اگر نفس کچھ نیک بھی معلوم ہونے لگے پھر بھی اس سے مطمئن ہو کر بے فکر نہ ہونا، یعنی احتیاط میں کوتاہی نہ کرنا، جیسا کہ بعض بے وقوف جاہل صوفیوں نے جب ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کو اذکار اور اشغال کا پابند دیکھا
تو مطمئن اور بے فکر ہو گئے اور اجنبیہ عورتوں اور امردوں سے اختلاط کرنے لگے اور سمجھے کہ اب ہمارے نفس کو گناہ کا تقاضا مغلوب نہ کر سکے گا، لہٰذا کیوں نہ ان کو پاک نظر سے دیکھ کر کچھ نشاط حاصل کر لیا جائے۔ مگر ان کی پھر کیا حالت ہوئی کہ بری طرح ذلیل ہوئے۔ نفس جو ٹھٹھرا ہوا تھا اسباب معصیت کو دیکھ کر زندہ ہونے لگا، اور جس نظر کو پاک سمجھا تھا وہی نظر ناپاک اور حرام ثابت ہوئی۔ بالآخر نفس کے سانپ نے ڈس لیا اور راہ حق میں مردود اور ذلیل ہو گئے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ خواہ کتنے ہی پرانے متقی ہو جاؤ مگر نفس سے مرتے دم تک بے فکر نہ ہونا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا۔ نفس کا اژدہا دلا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔